بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم سب ایمان والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ایمان کی اس دولت پر ایمان والے کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. تو آ کر یہ کہنے لگا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کو میں پڑھوں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ظاہر سی بات ہے، ایمان والے کو اس کی فکر ہونا چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا. ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے علم میں بڑی گہرائی اور گہرائی عطا کی تھی. انہوں نے دیکھا کہ جتنے اعمال ہیں سب تو ایمان کی حفاظت اور ایمان کے بڑھانے کے لیے ہیں. اب ان کو کون سا ایسا وظیفہ بتایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بات ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ اپنے ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. روزانہ کوئی وقت مقرر کر کے یہی کہا کرو کہ اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو ضرور بڑھاؤں گا، یعنی نعمتوں میں تمہارے اضافہ کر دوں گا. تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ہم ایمان کی اس دولت پر اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کریں گے، ایمان بڑھے گا تو ایمانی اعمال ہوں گے اور ایمانی تقاضوں پر عمل ہوگا. جب زندگی اس انداز کی گزرے گی تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ایمان بڑھے گا سب کچھ ہوگا. لہذا اپنے اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بزرگ تھے، ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ حضرت مجھ پر یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، آپ دعا کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. حتیٰ کہ وہ پریشانی اور مصیبت اتنی بڑھی کہ اس کو جیل تک کے پہنچا دی. وہ شخص جیل میں چلا گیا. پھر اس نے وہاں سے اطلاع بھیجی کہ حضرت اب میں یہاں آ گیا ہوں اور یہاں پر ایک یہودی کے ساتھ میں جیل خانے میں ہوں. تو حضرت نے فرمایا صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو کہنے لگا حضرت میں یہاں جیل خانے میں ایک یہودی کے ساتھ پڑا ہوں، اب کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ ان بزرگ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان اس یہودی کے دے میں اور تم یہودی جیسے ہو جاؤ؟ کہ اللہ حضرت میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. کہا کہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان سے نوازا ہے. ہم جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم ہر حال میں اللہ کی نعمت میں ہیں اور اللہ کی نعمت ہم پر روز بروز بڑھ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں بڑھوتری ہی ہوتی رہے اور ہماری طرف سے ناشکری ہوتی رہے بدعمالی کے ذریعے اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ پھر ہماری آزمائش کریں گے، ہم کو فتنوں میں ڈالیں گے. تو ایمان والوں پر جو آزمائش آتی ہے اور ایمان والوں پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. خود اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما کر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ لکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بندوں پر مصیبت پریشانی آتی ہے تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے یا آزمائش ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر مصیبت اور پریشانی میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا، توبہ استغفار میں لگ گیا، اپنے اعمال اور اخلاق کی درستگی میں لگ گیا، تو اس بات کی علامت ہے یہ اس کے لیے آزمائش تھی اور یہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر یہ بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے یہ مخلوق سے مدد مانگنے لگا، تدابیر میں لگ گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے لیے سزا ہے۔ میرے بزرگوں، ایمان والوں پر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندے پر مصیبت اور پریشانی آئے اور بندہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے پریشان ہو جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ دونوں لحاظ سے پریشان ہے، ظاہراً بھی پریشان ہے، باطناً بھی پریشان ہے۔ اور فرمایا اگر باطنی طور پر مطمئن ہے اور ظاہری طور پر پریشان ہے تو اس بات کی علامت ہے اس کے گناہ بہت بڑھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس پر مصیبت اور پریشانی ڈالی ہے تاکہ یہ اس پر صبر کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مصیبت اور پریشانی میں بندہ ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے مطمئن ہے، کسی قسم کی کوئی اس کو الجھن نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، تو فرمایا یہ اس کے رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہے اور اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا مومن کسی بھی حال میں خالی نہیں ہے، جب اللہ نے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، دنیا ہمارے لیے اللہ نے قائم کی ہے، ایمان والوں کی برکت سے دنیا قائم ہے، مصیبت پریشانی ایمان والوں پر کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اسکول، کالج، مدرسے جو قائم ہیں اس میں امتحان اور آزمائش طلبہ کا ہی کیا جاتا ہے، اور اسکول کالج تو طلبہ ہی کے لیے ہیں، انہی کا امتحان لیا جائے گا۔ تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، تو آزمائش اور امتحان تو ایمان والوں سے ہی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وہ صرف کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے، ہم ان کو آزمائیں گے۔ بہرحال میرے بزرگوں، ایمان والوں پر آزمائش، مصیبت، پریشانی یہ آتی رہے گی، لیکن ایمان والے کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ایک بزرگ گزرے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی شخص نے طنزاً یہ بات کہی تھی، اور یہ اس لیے کہ وہ عیسائی تھا اور اس نے طنز کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے اور مصیبت پریشانی ایمان والوں پر آتی ہے، کیا بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حکیم تھے، اللہ والے تھے، صاحب علم تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ باتوں کو الہام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ایک مثال دے کر کے سمجھایا، کہا آپ نے بکریوں کا ریوڑ تو دیکھا ہوگا؟ کہا جی دیکھا ہے، ہمارے یہاں جو ریوڑ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، اتنی بکریاں نہیں ہوتی ہیں، اور عربوں میں جو ریوڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں، اور اس میں کتے بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ریوڑ کے ساتھ کتے ہوتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہا کتوں کا کام یہ ہوتا ہے جب ریوڑ کی کوئی بکری اور بکرا نکل کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو یہ چرواہا ان کو کہتا ہے ان کو سمیٹ کے لے آؤ، ان کو چھو کر دیتا ہے، وہ اس کو لا کر کے ریوڑ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کہا کہ بس یہی حال ہے جب ایمان والا اللہ رسول کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے کتوں کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس کو لا کر کے اس ریوڑ سے توحید و سنت کے ریوڑ سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ مصیبت پریشانی یوں ہی نہیں ہے، روایات میں یہاں تک کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان والوں پر مصیبتیں پریشانیاں اس لیے بھی ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کے امتیوں کو جہنم میں ڈالیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے معاف کر کے ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ جب کل قیامت کو کفار اور مشرکین یہ اعتراض کریں گے کہ اللہ گناہ تو ہم نے بھی کیا تھا، گناہ انہوں نے بھی کیا ہے، ان کو کیوں جنت ہم کو کیوں جہنم؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بات صحیح ہے، انہوں نے گناہ کیے، ہم نے دنیا میں ان پر مصیبتیں ڈالی، پریشانیاں ڈالی، انہوں نے توبہ استغفار کیا، روئے ہمارے سامنے، گڑ گڑائے اور اس پر صبر کیا، اس بنا پر ہم نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس لیے ہم ان کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو جنت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو کہیں گے، گویا کہ حجت پوری کرنے کے لیے۔ اس لیے ایمان والے کا شیوا یہ ہونا چاہیے، حالات چاہے کیسے ہوں ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اپنے جذبات کو خراب نہیں کرنا ہے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے
اعمال اور اخلاق کی اصلاح میں حالات کو بدلنے کی بڑی تاثیر ہے. ہم اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح میں لگ جائیں. ہم خود دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. مدتوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, مدتوں سے ہم وضو کر رہے ہیں, طہارت استنجا کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم کو اس کی توفیق ہوئی ہم کسی عالم دین کے پاس جا کر کے یہ معلوم کریں کہ نبی کے وضو کا طریقہ کیا تھا, نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا, نبی تلاوت کس طریقے سے کرتے تھے, نبی گھر میں کس انداز سے زندگی گزارتے تھے, نبی بیٹھتے کیسے تھے, نبی چلتے کیسے تھے. یہ ہماری ذمہ داری تھی. ہم اپنی زندگی کو سنوارتے اور نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاتے. آج جو نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے اپنے محبوب نبی کا اکرام ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے. ہم صرف وہ زبان سے دعوے دار ہیں کہ ہاں ہم نبی کے ماننے والے ہیں, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن ہم دیکھیں ہم نے نبی کے دامن کو کتنا پکڑا ہے. آج ہمارا گھر کا رہن سہن درست نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹھان لیا ہو اب کھانا کھائیں گے تو سنت طریقے پر ہی کھائیں گے, اب چلیں گے تو سنت طریقے پر ہی چلیں گے. جب نبی کی ذات پر اس طرح کا کیچڑ اچھالا گیا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی تہیہ کر لیں, اب زندگی کو نبی جیسی بنائیں گے. لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ اتنے حالات ایسے خراب ہونے کے باوجود مسجدیں جیسی ہے ویسی ہی ہیں. جو پرانے نمازی ہے وہ اب تک کے وہی ہیں, نئے نمازیوں کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے, تلاوت کرنے والوں کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے, ذکر کرنے والوں کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ تو معلوم ہوا ہم مادیت پرست ہو گئے. ہمارے اندر دنیا کی محبت ایسی رچ بس گئی ہے کہ اب ہر وقت ہم کو دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. صحابہ تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی اور ان کے سامنے دین کا اور آخرت کا اتنا تذکرہ کیا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر دین کی اور آخرت کی ایسی اہمیت آ گئی تھی. اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے سوالات نہیں کرتے تھے, اب صرف دین کے سوالات کر رہے ہیں, صرف آخرت کے سوال کر رہے ہیں. وہ کون سی چیز تھی؟ وہ عظمت آ گئی تھی. کہ آج ہم نے اپنے بچوں کی ایسی فکر کی, ہم نے اپنے بچوں کے سامنے دین کا آخرت کا تذکرہ کیا. ہم اب اپنے بچوں کے سامنے تو موبائل اس انداز سے لے کر کے بیٹھتے ہیں, خود باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے, گھر کے جتنے افراد ہیں, وہ چھوٹا سا بچہ آتا ہے ابو جی تو باپ کہتے ہیں جا بھی یہاں سے, اس کو بھگا دیتا ہے. ماں کے پاس جاتا ہے, ماں بھگا دیتی ہے. بھیا کے پاس جاتا ہے, بھیا بھگا دیتا ہے. اب بتاؤ بچہ کہاں جائے؟ وہ بچہ تو محبت کا بھوکا ہے, اس کی غذا محبت ہے, اس کو محبت اور پریم ملنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب اس کو گھر میں محبت اور پریم نہیں ملے گا تو پھر وہ سڑکوں پر آئے گا, آوارہ گردی کرے گا اور قوم کا بد اخلاق شخص سے بنے گا. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری تھوڑی سی غفلت کہاں تک ہماری نسل کو لے کر جا رہی ہے. اس وقت باطل کی طرف سے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے ہم اپنی نسل کی حفاظت کر کے بتائیں. اور کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اگر ٹھان لیں ہمارے بچوں کو دیندار بنانا ہے, ہمارے بچوں کو بااخلاق بنانا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے گھر کے ماحول کو صرف تبدیل کر دیں. آج ہماری صبح ہوئی تو موبائل کے ساتھ, رات ہوئی تو موبائل کے ساتھ, اور گھر میں گئے تو موبائل. یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. یہ ایک ہماری ضرورت ہے, ہم اس کو ضرورت سمجھ کر کے ساتھ میں رکھیں میرے بزرگوں, لیکن اس سے دل نہ لگائیں. جس دن ہم نے اس سے دل لگایا, جس دل سے ہم نے اس کو دل سے لگایا ہے, ہمارا ایمان متاثر ہو رہا ہے, ہماری عبادات متاثر ہو رہی ہے, ہماری معاشرت خراب ہو رہی ہے, ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. آج ہم یہ رو رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار, ہماری معیشت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. میں اپنی آنکھوں دیکھا ایک ماحول, ایک منظر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک دکان کے پاس سے گزر ہوا, دکاندار ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے. گاہک اس کے پاس آیا, کہنے لگا بھائی یہ سامان کتنے کا؟ وہ اپنے موبائل میں دیکھتا رہا, یوں نظر اٹھائی, کہا اتنے کا. پھر موبائل میں دیکھا, پھر کہا یہ کیسے ملے گا, یہ کس حساب سے ہے؟ بولے ایسے ایسے ہے. پھر موبائل میں لگ گیا, پھر بولے ارے بھائی, بولے تم کو لینا کیا ہے؟ جو لینا ہے بولو لے کے چلے جاؤ. ارے بھائی یہ گاہک اللہ کی نعمت ہے, اگر تو اس کی قدر کرتا یہ دوبارہ آتا. تو نے ناقدری کی, جب اللہ کی نعمت کی ناقدری کی جائے گی اللہ تعالیٰ نعمت کو سلب کر لیتے ہیں. وہ گاہک آیا تھا, اس کو رسپانس دینا چاہیے تھا, اس کا استقبال کرنا چاہیے تھا, اس کو تم کو محبت دینا تھا. یہ اللہ کی نعمت تمہارے پاس آئی ہے. تو معلوم ہوا اس موبائل نے ہمارے معاملات کو بھی خراب کیا ہے. ہم اس کو اپنا دشمن سمجھے. قرآن نے شیطان کے بارے میں کہا ہے ان
الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بناؤ۔ میں کہتا ہوں کہ شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اب موبائل کی شکل میں وہ نظر آ رہا ہے، جس نے ہمارے ایمان کو خراب کیا، جس نے ہماری عبادات کو خراب کیا، ہماری معاشرت کو خراب کیا۔ آج گھروں میں شخص موبائل لے کر بیٹھا ہوتا ہے، گھر کے لوگ اگر کہہ دیں ارے بھائی چاول نہیں ہے، گیہوں نہیں ہے، تو بندہ کہتا ہے تو نے میرا دماغ خراب کیا، اچھا میں ارطغرل دیکھ رہا تھا، میں پب جی کھیل رہا تھا اور تو نے اس کو بھنڈا دیا۔ پھر یہاں تک کہ معاملہ پہنچتا ہے، حالانکہ اس نے ایک صحیح بات کہی تھی، لیکن ہم صرف اپنی اس غفلت کی بنا پر اس سے ہم لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں، ان کے سامنے دین کا، آخرت کا تذکرہ کریں، آدھا ایک گھنٹہ اپنے گھر کے لیے فارغ کریں کہ گھر میں دینی ماحول بنے۔ آج دن بدن یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، میں ایک بات پیش کیا کرتا ہوں کہ ہم اپنا بچپن کچھ حد تک کہ ہم نے اچھا دیکھا ہے۔ ہم جب بچپن میں گلیوں سے گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ذکر اللہ کی آواز آتی تھی۔ آج ہمارے بچے اس کو دیکھنے سے محروم ہے، بلکہ اس کے برخلاف آج ہمارے بچے ہر وقت موبائل دیکھ رہے ہیں۔ تو بتاؤ ان کی جوانی، ان کی ادھیڑی کیا ہوگی، ان کی زندگی کیا ہوگی؟ یہ زبردست چیلنج ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر باطل نے یہ پلاننگ 100 سال پہلے بنائی ہے تو آج اس حالت تک پہنچی ہے تو کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام حالات کے مقابلے کا علاج آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ ہم نبی کے طریقے پر آ جائیں، باطل خود الٹے پاؤں بھاگے گا۔ ہم نبی کے طریقے پر آئیں، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ ہم نبی کے طریقے پر آئیں گے، نبی کی سنتوں پر چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ سڑک سے گزر رہے ہیں، ایک شخص نے ان پر نظر ڈالی اور وہ ایمان والا نہیں تھا۔ ان پر نظر پڑنے کے ساتھ ہی اس کے دل میں خیال آیا اگر یہ مسلمان ہے تو اس کا مطلب اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی ایسی تھی، سنتوں سے بھری ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہم بھی اگر نبی کی سنتوں کو اختیار کر لے لیں تو لوگ ہم سے پریم محبت کے اظہار کرنے لگیں گے۔ میرے بزرگوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ پر ہم لوگ اپنے آپ کو گویا کہ تیار کریں، رحم کریں کہ میں زندگی بہت خراب کر رہا ہوں۔ ہر شخص اپنی رات کو بہتر جانتا ہے، میری رات کیسی گزر رہی ہے۔ آج کوئی بندہ ایسا ہے نہیں جو رات میں جب تک کہ 2 گھنٹہ موبائل نہ چلا لیتا ہو اور سوتا نہ ہو۔ اندازہ لگاؤ، نبی نے تو ہم کو یہ تعلیم دی تھی بستر پر جانے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیجئے، سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، اور بزرگوں نے بتایا تھا ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم سے گناہ غفلت ہو جاتی ہے، ہم سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اب ہم موت کے آغوش میں جا رہے ہیں، یہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ کے نام سے ہی زندہ ہوں گا۔ اب ہم مرنے جا رہے ہیں۔ سچ بتائیں، اگر کوئی فرشتہ آ کر کے کسی کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے میں تم کو لینے آیا ہوں، اب تم کو موت دینے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، بتاؤ اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ وہی حالت روزانہ سونے سے پہلے اگر ہم بنا لیں بھائی گناہوں کی معافی تلافی کر لیں، معلوم نہیں سوئیں گے دوبارہ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، یہ تہیہ کر لیں۔ تو نبی نے تو ہم کو اس وقت یہ تعلیم دی ہے کہ ہم باوضو سوئیں، اپنے بستروں کو جھاڑ لیں اور اس کے بعد بستر پر بیٹھ کر چند معمولات نبی نے بتائے ہیں، ان معمولات کو پورے کر لیں۔ اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا، لیکن اندازہ لگائیں جب سے یہ موبائل آیا ہے، ہم بستر پر جب سے موبائل لے جانا شروع کر دیا ہے، ان معمولات کو یکسر چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، اب ان معمولات کا اہتمام نہیں کرتے۔ بلکہ المیہ یہ ہے بہت سارے لوگ اب دعا بھی نہیں پڑھتے، گویا کہ بغیر دعا کے سو رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بغیر دعا کے گئے تو اگر اسی حالت میں ان کی موت آئی تو کون سی حالت ہوگی ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک پیغام میں یہ دینا چاہوں گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرت درست ہو، ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہماری عبادات درست ہو جائے، تو رات کا یہ حصہ جو سونے سے پہلے کا ہے اس کو ہم اللہ کے لیے فارغ کر دیں کہ دن بھر میں دنیا والوں کے ساتھ رہا، مخلوق کے ساتھ رہا، اب یہ وقت میں خالق کے ساتھ گزاروں گا۔
کچھ دیر بیٹھ کر کے معمولات پورے کر لیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو مسنون طریقہ ہے ان کو اختیار کر لے ویں, جو مسنون چیزیں پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے اس کو پڑھ لے ویں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کریں, اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کر لیں. دن بھر مجھ سے کتنے گناہ ہوئے, کتنی بھلائیاں ہوئی, یہ کر لے. اور جن لوگوں کو گناہ کا مرض ہے, یعنی یہ کہ وہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں پھر بھی گناہوں کا شکار ہوتے, ان کے لیے ایک علاج یہ بتاؤں گا کہ یہ طے کر لیں سونے سے پہلے میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا, اور اول آخر درود شریف پڑھ لے میں, تو انشاءاللہ اس کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے گناہوں سے بچانے کی بڑی تاثیر ہے, یعنی اخلاق کی اور اعمال کی اصلاح کی تاثیر اللہ نے اس میں رکھی ہے. 500 مرتبہ لاہور پڑھ لیں, یہ تہیہ کر لیں روزانہ مجھ کو یہ عمل کرنا ہے. ہم اس انداز سے عمل کرنا شروع کر دیں گے تو جب رات کا یہ حصہ ایسے گزرے گا تو گویا کہ پوری رات عبادت میں جائے گی. اس عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا دن ہمارا سنہرا بنا دیں گے. اس کا تہیہ کریں, ارادہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے, اپنی نسلوں کا انتظام کریں. جس طرح نبی نے اپنے صحابہ کی فکر کی تو پھر صحابہ کا حال یہ ہوا, صحابہ حضور سے آ کے سوال کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے, وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ کی محبت میرے اندر آ جاوے. صحابہ سوالات کر رہے تو ہمارے بچے آ کر کے ہم سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے, ابا جی جنت کیا ہے بتائیے نا, ابا جی جہنم کیا ہے بتائیے نا, ابا جی یہ آخرت کیا ہے بتائیے, ہمارے نبی کا تعارف کرائیے. لیکن آج ہمارے بچے ان سوالات کے بعد بجائے آج ہم سے سوال کرتے ہیں, ابو جی یہ فنکشن کہاں سے کھلے گا یہ بتائیے نا, موبائل میں یہ کہاں سے آئے گا یہ بتائیے نا. نہیں میرے بزرگوں, ہم کو اب یہ تھام لینا ہے کہ نہیں, اب زندگی کو بدلنا ہے, گھر کے ماحول کو سدھارنا ہے, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے, ایک عاجزانہ درخواست ہے, ہمارے پاس معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے ہیں, تو مارکیٹ میں کتابیں بہت ہیں, ہم کسی بھی کتاب کی تعلیم کریں. بہت دنوں سے میں غور کر رہا تھا کہ کس کتاب کی تعلیم کی ترغیب دی جاوے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر میری نظر جا کر کے اسی کتاب پر رکی جس کتاب کو کتب عالم ہونے کا حق حاصل ہوا, اور 23 کروڑ لوگوں نے جس کے ذریعے ہدایت پائی, اور اس کتاب کا نام فضائل اعمال. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی ساری زندگی کا ایک نچوڑ بنایا, اور اس درد کے ساتھ لکھا ہے کہ جہاں پڑھا اور جس نے سنا اللہ نے سب کو ہدایت دے دی ہے. اتنے بڑی تعداد نے اس سے ہدایت پائی ہے. اسی کتاب پر نظر آ کر کے رکی اور بآسانی مل جاتی ہے. کہ میری گزارش یہ ہے اپنے گھر میں روز کا آدھا گھنٹہ, نہیں میرے بزرگوں آدھا 15 منٹ نہیں تو 10 منٹ اپنی اولاد کے لیے دیں, اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے دیں. 10 منٹ ہم کتاب کی تعلیم کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہمارے گھروں کی فضا بالکل خراب ہو چکی ہے, موبائل کے رنگ ٹون سے, میوزک سے, ڈھول سے. اب یہ ساری خرافات گھر میں بھری ہے, ان خرافات کو بھی دور کیا جائے. اور وہ کیسے دور ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے دور ہوگی. آج ہم نظر دوڑائیں گے, ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اب دن بدن ذاکرین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اب مسجدوں میں ذکر کرنے والے نظر نہیں آتے, تلاوت کرنے والے نظر نہیں آتے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت کا کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ رہا ہے, جبکہ اللہ نے کہا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. بزرگوں نے لکھا ہے جب مجھ کو اللہ یاد کرتے ہیں تو مجھ کو معلوم ہو جاتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ مجھ کو اللہ کی یاد کی توفیق ہو جاتی ہے. جب اللہ کی یاد کی توفیق ہوئی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یاد کیا ہے. اس لیے اپنی ذکر کی تعداد کو بڑھائیں. ہر شخص جانتا ہے کہ میں روزانہ اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوں, فرائض کے علاوہ کچھ نہ کچھ ایک مقدار اللہ کے ذکر کی ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے اگر کوئی بندہ 3 عمل زندگی میں شروع کر دے انشاءاللہ بہت جلد اللہ والا بن جائے گا. پہلی بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی, نماز با جماعت کا اہتمام کرے. نماز باجماعت کا اہتمام کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں, ہمارے محسن اعظم ہیں اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلایا ہے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے پہنچنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے رکعت چھوٹ جائے تو نماز کے بعد گڑ گڑا کے توبہ کرنا چاہیے, اللہ جی آپ کے اتنے احسانات ہیں, آپ نے مجھ کو بلایا, میں نے آنے میں تاخیر کر دی, مجھ کو معاف کر دیجئے. اور اگر
جماعت چھٹ جاوے تو پھر نماز کے بعد 2 رکعت توبہ پڑھیے کہ اللہ اتنی تاخیر کر دیا میں، آپ نے بلایا۔ ظاہر سی بات ہے ہر شخص سے جانتا ہے جس پر کسی کا احسان ہوتا ہے، اگر وہ آدھی رات کو بلاتا ہے کہ 4 بجے آنا ضروری کام ہے، آدمی 3:30 بجے پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس کے احسان کا احساس ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے احسانات ایسے نہیں ہیں کہ اللہ ہم کو بلائے تو ہم کچھ پہلے پہنچنے کی کوشش کریں؟ ان کا احسان تو اس قدر ہے ہم چکا نہیں سکتے۔ اس لیے تیسری بات یہ، اگر نماز قضا ہو جائے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں ہم توبہ استغفار کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، صدقہ بھی کر دیں کہ اللہ معاف کر دیجئے، اس لیے کہ نیک اعمال کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب اس انداز سے ہم شروع کر دیں گے تو خود بخود زندگی کے اندر نماز کی اہمیت آئے گی، نماز کی قدر آئے گی اور نماز کی برکتیں ہم کو حاصل ہوگی۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے، اگر کسی کو کسی بھی درجے میں کوئی تکلیف پہنچ جاوے تو اس سے فوراً معافی تلافی کر لے۔ بھائی دیکھو میں نے زبان سے یہ کہہ دیا تھا مجھ کو اللہ واسطے معاف کر دو، آدمی جب غصے میں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے غصے میں آدمی بہت بفر جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ سائنس نے لکھا ہے آدمی کے غصے کا وقت 12 منٹ تک کے ہوتا ہے۔ یہ طے کر لے کتنا بھی غصہ آئے مجھ کو زبان سے کچھ کہنا نہیں ہے، 12 منٹ کے بعد انشاءاللہ وہی بات دل میں آئے گی جو اور لوگوں کے دل میں آئی تھی۔ غصے میں آدمی بالکل پریشان ہو جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگتا ہے۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، اگر زبان سے کوئی تکلیف دی ہو تو معافی مانگ لے، ہاتھ سے کچھ تکلیف دے دی ہو تو اس سے کہہ دے بدلہ لے لے بھائی، اور نہیں تو معاف کر دے۔ تیسری بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی ہے ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ کریں کہ روزانہ 1000 مرتبہ اس میں ذات کا ورد شروع کر دیں، اللہ اللہ اللہ، اس انداز سے روزانہ کہے، اس لیے کہ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا تھا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المزمل، تم اپنے رب کا نام لیا کرو، اپنے رب کے نام سے یاد کی، اپنے رب کو اس کے نام سے یاد کیا کرو، یعنی کیا اللہ اللہ کہا کرو۔ ہمارے اکابرین کا اللہ اللہ کہنے کا معمول اتنا تھا 70,000 مرتبہ روزانہ اس میں ذات پڑھا کرتے تھے سارے کام کاج کے ساتھ۔ اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو اتنا آسان بنایا ہے، آدمی اگر ہونٹوں کو بند کر کے بھی اس نام کو لینا چاہے تو بآسانی لے سکتا ہے، صرف زبان ہلائے گا اور آدمی وہ نام لے لے گا۔ تو انہوں نے فرمایا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 مرتبہ اس میں ذات کا ورد کیا جائے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اللہ اللہ کہنے والے بنے، جہاں ہم اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول بنائیں، اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے لوگوں کو لے کر کے ذکر سری کر لے، کچھ معمول پڑھ لے، بچوں کو لے کر کے پڑھیں تاکہ بچے سمجھے بھی ذکر اللہ بھی کوئی چیز ہے۔ اولا تو یہ ہے جہرن ذکر کر لے، سب مل جل کر کے کچھ دیر کہہ لے اللہ اللہ۔ یہ بچے نقال ہوتے ہیں، جب ہم اللہ اللہ ان کے سامنے کہیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے اس کی نقالی کریں گے، ان کی زبان پر جو آج خرافات ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور یہ چلتے پھرتے انشاءاللہ اللہ اللہ کا ورد کریں گے۔ ایک گزارش یہ ہے، اس لیے میرے بزرگوں اپنے آپ پر رحم کریں، اپنی اصلاح اس انداز سے کریں، بستر پہ جانے سے پہلے موبائل کا سوئچ آف کر دیں۔ ابھی تعجب کی بات سنو، بدھ کے روز مجلس میں میں نے اس پر گزارشات پیش کی کہ بھائی اپنی زندگی پر رحم کرو اور اس انداز سے کہ بستر پہ جانے سے پہلے اپنے موبائل کا سوئچ آف کر دو، ان معمولات کا اہتمام کرو، دعا پڑھ کر کے سو۔ پھر میں نے اپنے چند لوگوں سے صبح کو فون کر کے پوچھا رات میں یہ عمل کیا، اس میں سے ایک کہنے لگا جی قاری صاحب میں کیا، لیکن افسوس میں نے موبائل بھی دیکھا۔ میں نے کہا کہ پہلی ہدایت پر تم نے عمل نہیں کیا، پہلی ہدایت یہ تھی کہ موبائل کے سوئچ آف کر کے اس کو کنارے رکھ دو، موبائل کو بستر پر رکھ کر اور سرہانے رکھ کر سونے کے بہت سے سائنسی طور پر تکالیف بھی آئی ہے، آدمی کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے، سائنس نے اس کی تحقیق کر کے بتائی ہے۔ اگر ہم کو الارم کی ضرورت ہے ہم الارم خرید لے ہوئے، اپنے سرہانے اس کو رکھ لے ہوئے، لیکن موبائل کو کہیں دور رکھیں، اس کے نقصانات بھی بہت ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ موبائل کو سینے پر رکھ کر سوتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے
آج یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے اس کو کتنا دل لگا لیا، اللہ سے لو نہیں لگائی، خرافات سے لو لگائی، تو آج ہماری یہ زندگی اس انداز کی ہو گئی ہے۔ تو پہلی درخواست یہ ہے، سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں، اپنے موبائل کا سوئچ آف کر دے یا اس کو کہیں دور رکھ دے، بستر پر نہ لیں، اس لیے کہ وہ سانپ کی طرح ہے، وہ سانپ کی طرح ہے، کب ڈس لے گا نہیں معلوم۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جتنے بھی سپیرے ہیں، سپیروں میں زیادہ تر سپیرے اپنے ہی سانپ کے کاٹنے سے مرتے ہیں۔ سانپ کو تو نچاتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ سانپ ان کو ڈستا ہے اور اسی سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سانپ کی طرح ہے، ہم اپنے بستر پر سانپ لے کر نہ جائیں، اس کو دور رکھیں اور اس کے بعد معمولات پڑھ کر سو جائیں، چند دن اس پر عمل کرے، انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی اور خود بخود ہمارے حالات بدلیں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر تعلیم کا اور ذکر کا ماحول بنائے، یہ آج کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں بنایا تو یہ نسلیں خراب ہو جائے گی اور ہمارے بڑھاپے میں ہم کو خون کے آنسو رلائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں ماحول کہ کس انداز سے ہماری یہ نسل بے روی کا شکار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں صبر اور نماز کے ذریعے۔ نماز کی ایک تفسیر دعا بھی کی گئی ہے، ہم صبر سے کام لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے صبر اس کا صرف مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے، لکھا ہے صبر تین طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے صبر علی الطاعات، کہ آدمی کی طبیعت نہ چاہے نیک اعمال کرنے کی پھر بھی اپنی طبیعت کو دبا کر کے نیک اعمال کرے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات۔ طبیعت کو دبائے اور اس کے بعد اس عمل کو کرے، اس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے صبر علی المعصیت، کہ گناہ کرنے کا جی بہت ہو رہا ہے لیکن اپنے جی کو دبا کر کے اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا، یہ ہے اصل صبر۔ گزشتہ دنوں جب فلسطین کے حالات بہت خراب چل رہے تھے، بہت سے نوجوان آئے اور آ کر کہنے لگے قاری صاحب ایسے حالات ہیں، بہت تاثر کے ساتھ وہ لوگ کہہ رہے تھے، متاثر ہو کر کے اور متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ پہلے سے طبیعت متاثر رہتی تھی لیکن پھر بھی میں نے ان کی باتوں کو سنا۔ میں نے پوچھا کیسے معلوم ہوا؟ کہا رات میں نے موبائل پر دیکھا۔ اچھا موبائل پر دیکھے ایسا ہوا تو پھر اس کے بعد کیا کیا تم نے؟ کہا کہ کچھ نہیں، بولے بس ایسی۔ بولے میرا سوال یہ ہے جب اس طرح کے حالات تم نے موبائل پر دیکھے تھے اس وقت تم کو دو کام کرنا چاہیے تھا، ایک تو یہ کہ اسی وقت سجدے میں پڑ جاتے، تم وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے لیکن اللہ کی رحمت تو پہنچ سکتی تھی، سجدے میں ڈال دیتے، کہتے مولا یہ بھی آپ کے محبوب کے، آپ کے لاڈلے جو امتی ہیں ان پر یہ حالات ہیں، مولا ہو سکتا میرے اپنے گناہوں کی نحوست سے مولا ان کو معاف کر دیجئے۔ اور اسی وقت یہ تہیہ کرتے کہ میں جو یہ فلسطین کے احوال کے دیکھنے کے بعد جو میں نے ننگی فلمیں دیکھی ہے اور گانے سنے ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں کہ آج وہاں مسلمان اس ڈھنگ سے پریشان ہے اور میری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ میں بستر پر بیٹھ کر گانے سن رہا ہوں، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوں، اس سے توبہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے پیارے، میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا افسوس کی بات ہے تم نے تو فجر بھی نہیں پڑھی ہوگی، تو بتا اس کا کیا مطلب؟ تو معلوم یہ ہوا یہ جو حالات آتے ہیں یہ دوسری جگہوں کے لوگوں کے لیے اصلاح کے لیے آتے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر کے ہم طاعت پر آتے اور گناہوں سے توبہ کرتے، یہ حقیقت میں صبر تھا۔ تو قرآن نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ طاعت پر آئیں، جبر کر کے طاعت میں لگے، اور دوسری بات گناہوں سے توبہ کرے، کتنا بھی جی چاہے گناہ کرنے کا اپنے آپ کو روک کر کے ہم گناہ سے رک جائیں، یہ جو طبیعت پر جبر کرنا ہے اسی کا نام صبر ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائے مفسرین نے، ایک تو صبر علی الطاعات ہوتا ہے اور ایک صبر علی المعصیت ہوتا ہے اور دوسرا صبر علی المصیبت ہوتا ہے۔ ہم مصیبت پریشانیوں کو یہی سمجھ لیں کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مجھ پر یہ پریشانی ڈالی ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ یہ صبر ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا والصلاۃ، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ ایک آخری بات بول کے میں ختم کروں گا، اب تو دعا مانگنے والے بھی نظر نہیں آتے، ورنہ ایسے دعا مانگنے والے گزرے ہیں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 2.5 گھنٹے انہوں نے دعا مانگی اور ان کو وقت کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہمارے مسجد کے ائمہ اگر دعا میں تھوڑی سی لمبی کر دیں میں دعا کو تو ان سے برا کوئی نہیں ہوتا ہے، جبکہ سعادت سمجھنی چاہیے کہ ہم کو آج دعا کا موقع مل رہا ہے۔ امام صاحب اگر جلدی ختم بھی کر دیے تو ہم کو یہ حق ہے ہم
اپنی دعا کو جاری کر سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ امام نے ختم کر دیا تو ہم بھی ختم کر دیں. دعاؤں کا اہتمام کرے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے دعا میں دل لگانے کا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنی نہیں آتی. کیا مانگنا؟ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیکھو، ہم نے دیکھا ہے ایک فقیر گلیوں میں گھومتا ہے، وہ صدا لگاتا ہے، اس کو بھی لوگ بھیک دیتے ہیں. لیکن ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کچھ کہتا نہیں ہے، صرف وہ چادریں پھیلا دیتا ہے، لوگ اس کو بھیک دیتے ہیں. ہم اس فقیر کی طرح ہو جائیں، ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائیں اور صرف وہ دیکھتے رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. انشاءاللہ واپس نہیں آئیں گے. اللہ کے یہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، جذبات و کیفیات دیکھی جاتی ہے. ہم ان کو رب مان کر کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائیں. نہیں کچھ آوے تو صرف یہی کہہ لیں اللہ اللہ اللہ. چھوٹا بچہ اماں اماں کہتا ہے تو ماں اس کی بات کو سنتی ہے، متوجہ ہوتی ہے. ہم اللہ اللہ کہیں گے تو کیا اللہ لبیک لبیک نہیں کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ضرور لبیک لبیک کہیں گے اور پھر ہماری حاجات کو اللہ تعالیٰ پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.